یہاں تک کہ نہج البلاغہ کی تشریح کرنے والے ابن ابی الحدید نے اس موضوع کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اپنی شرح نہج البلاغہ کے اندر مورد بحث قرار دیا اور اس کے اوپر متعدد شواہد کو بیان کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ابن ابی الحدید 7ویں صدی 6ٹھی صدی ہجرہ کے مورخ ہیں اور محدث ہیں، اور اس زمانے سے ایمان ابو طالب کے اوپر مستند کتب تحریر ہو رہی تھیں اور آج تک تحریر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کام کیوں انجام پایا، کیوں حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر شک کیا گیا، جبکہ قرآن کریم سورہ ضحیٰ کے اندر، جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ارشاد فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی یاد کرو کہ کیا تم یتیم نہیں تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی، فآویٰ، پس اس خدا نے تمہیں پناہ دی، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ حیرانی اور تحیر کا شکار تھے اور پروردگار عالم نے آپ کو روشنائی عنایت فرما دی، ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ مالی اعتبار سے بے بضاعتی کا شکار تھے اور ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے غنی کر دیا۔ اور اس پہلی جملے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے اور خدا نے پناہ دی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ عمل کہ جو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے ذریعے سے انجام پایا، جس کو پروردگار عالم اپنے عمل سے منسوب کر رہا ہے، اگر آج کوئی شخص نبی اکرم کے بارے میں ایک روایت سنے کہ کسی نے نبی اکرم کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا تو اس کو ایک فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں 3 دن نبی اکرم کے ساتھ رہا تو اسے فضیلت سمجھا جاتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک وقت نبی اکرم کے ساتھ بیٹھے تھے، ان تمام چیزوں کو فضیلت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ جس نے 42 سال نبی اکرم کا دفاع فرمایا ہو اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یعنی اگر آپ تصور فرمائیے تو ختمی مرتبت کے 42 قیمتی سال وہ ہیں کہ جب حضرت ابو طالب نے ان کا دفاع فرمایا۔ اگر کوئی نبی اکرم کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو وہ فضیلت قرار پاتی ہے، اور اگر نبی اکرم کسی کے گھر کے اندر رہ رہے ہوں، صبح و شام اس کی محبتوں اور اس کی عنایتوں سے کچھ نہ کچھ دفاع حاصل کر رہے ہوں، اور ان کی زوجہ کے بارے میں وہ اعلیٰ جملات ارشاد فرما رہے ہوں کہ جو شاید انہوں نے کسی غیر کے بارے میں ارشاد فرمائے ہوں، ان کے باوجود حضرت ابو طالب کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ تاریخی یا دینی ہونے سے زیادہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ در حقیقت یہ اسلام میں آنے والی ایک بدقسمتی کی علامت ہے، اور وہ بدقسمتی بنی امیہ اور یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہوا۔ آپ اور میں آگاہ ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب حکام کی طرف سے نبی اکرم کی روایات کو بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور پابندی لگانے کے بعد اگر کسی کو اجازت بھی دی گئی تو ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جو خاندان بنی امیہ کی شان میں مصنوعی قصیدے گڑھنے کی مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ کہ جن کی روایتیں ضعیف تھیں، وہ لوگ کہ جن کا اعتبار علمی حلقوں کے اندر موجود نہیں تھا۔ حتیٰ بعد کے زمانوں میں بھی حکام باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے ایسے لوگوں کی کہ جو مصنوعی روایتیں گڑھنے کے ماہر تھے۔ تو اب اگر آ کر ہم حساب لگائیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں کیوں شک ہے، حضرت ابو طالب کے ایمان میں کیا شبہ ہے، تو ہمارے سامنے مسلم اور بخاری سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس روایت کے اندر یوں کلمات استعمال کیے گئے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری شفاعت انہیں نصیب ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے مثلا مفہوم یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا اب میں نے کوشش کی ہے کہ وہ نعوذ باللہ عذاب کے کسی بہتر رتبے کے اندر موجود رہیں۔ اس طرح کی دو روایتیں گڑھی گئیں، اور میں چاہوں گا کہ ان روایتوں کے راویوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں اہل سنت ہی کے مکاتب سے اور مسانید سے چند جملات عرض کروں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے، اور روایت کو بھائی کہ انتہائی نامعقول ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ اگر کوئی اس سے استشہاد کرے اور آپ کے سامنے دلیل لانے کی کوشش کرے تو آپ پہلے سے آگاہ ہوں۔ روایت یوں کہی کہ نعوذ باللہ نبی اکرم کہتے ہیں، بھائی کہ جملات سخت جملات ہیں اور ظاہر کوئی مومن نہیں سننا چاہے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کیا جائے اور اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ مثلا اس طرح سے لکھا مسلم اور بخاری نے کہ نبی اکرم نے کہا کہ میں نے ابو طالب کو آتش کے درمیان دیکھا، اور اس کے بعد آگ کے درمیان دیکھا، اور اس کے بعد میں نے ان کو ضحضاح نامی ایک جگہ کے اوپر منتقل کروا دیا۔
زحزح یعنی ایک ایسی جگہ جہاں آگ کا اثر نسبتاً کم تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں کہ شاید قیامت کے دن میری شفاعت حضرت ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچا دے، لہذا میں نے ان کو آگ سے نکال کر زحزح تک پہنچا دیا۔ اور یہ صحیح بخاری نے اپنی کتاب کی 5ویں جلد میں ابواب مناقب میں قصہ ابی طالب کے اندر بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت کس قسم کی روایت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ روایت کو قبول کرنے میں درایت سب سے اہم ہے۔ درایت یعنی عقل کا استعمال اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ روایت صحیح روایت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اگر ہم درایت کا مختصر سا علم رکھتے ہوں تو ہم آگاہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کافر ہو تو شفاعت نبی اکرم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جبکہ نبی اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں اس مصنوعی روایت کے اندر بھی کہ شاید میری شفاعت ان کو فائدہ پہنچا دے، لہذا بقول اس روایت کے کہ میں نے ان کو آگ سے نکال کے زحزح میں پہنچا دیا۔ سوال یہ کہ اگر وہ کافر ہیں تھے نعوذ باللہ تعالی جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو قرآن کریم تو نبی اکرم سے کہتا ہے کہ آپ ان کے سرہانے بھی کھڑے نہ ہوں، ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں۔ حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ ان کو سلام نہ کرو، ان کے لیے دعا نہ کرو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ جب تمام انبیاء کو یہ حکم دے چکا تو کیوں نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ شاید میری شفاعت ان کو پہنچ جاتی، لہذا میں نے زحزح میں منتقل کر دیا۔ تو یہ روایت درایت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ایمان اور کفر کے ان معیارات کے اعتبار سے بھی جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، یہ روایت قرآن کریم سے ٹکرانے والی روایت ہے، لہذا درایت کے اعتبار سے اس روایت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد جو اس کے راوی ہیں وہ سفیان بن سعید ثوری ہیں، عبد الملک بن عمیر، عبد العزیز بن محمد دراوردی اور لیث بن سعد، یہ 4 راوی ہیں جو اس روایت کی سند کے اندر موجود ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ان 4 کے بارے میں آپ اہل سنت ہی کے علم رجال کے ماہرین کی زبانی سے بیان سن لیجئے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان معروف بالذہبی، میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے ذہبی کی رجال کے اوپر۔ ذہبی سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جعلی احادیث بیان کرتا ہے اور ضعیف راویوں سے نقل کیا کرتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ کچھ روایتیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ یہ سفیان ثوری، سفیان ابن سعید ثوری یہ مصنوعی روایتیں گڑھتا ہے اور ضعیف راویوں سے یہ بیان کرتا ہے، یعنی یہ روایت گڑھنے کا ماہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ روایت گڑھنے کا ماہر نہ ہوتا تو ایسی مصنوعی روایت اس کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بعد عبد الملک بن عمیر کے بارے میں احمد بن حنبل سے زیادہ مستند ظاہر اہل سنت میں کون ہوں گے؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر انتہائی ضعیف ہے اور اس کی روایتوں میں غلطیوں کی بھرمار۔ اس کے بعد ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر بہت لمبی ہو گئی تھی، لہذا حافظے کی انتہائی خرابی کا شکار ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نادر احادیث کو اور ضعیف احادیث کو سب کو جمع کر دیا کرتا تھا۔ بس یہ شخص بھی روایت کے اعتبار سے، علم رجال کے اعتبار سے شدید ضعف کا شکار ہے۔ عبد العزیز بن محمد دراوردی، اس کے بارے میں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر روایت کو بیان کرتا تھا اپنے حافظے سے تو ایسی باتیں کہتا تھا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ابو حاتم نے بھی اس کے بارے میں یہی حکم دیا۔ اور لیث بن سعد کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کے رجال میں لیث نامی کسی راوی کو قبول نہیں کیا گیا، انہیں مجہول قرار دیا گیا، انہیں ضعیف قرار دیا گیا۔ اور لیث بن ثابت انہی افراد میں سے ہے، لہذا یحییٰ بن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں جن سے لیث نے روایتیں کی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جب وہ روایت بیان کرتا ہے تو اس کے اندر مسامحہ کیا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک راوی کسی روایت کے اندر ضعیف ہو، اس کے بارے میں ہمارے پاس علم حاصل نہ ہو،